Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। आज की ये वीडियो मैं चाहती तो नहीं थी कि ये वीडियो जो है वो बनाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार एक वीडियो देखी, बहुत से अतिब्बा कराम की भी इस बारे के ऊपर तहरीरें मैंने पढ़ी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम जो हैं वो अपने हम पेशा लोगों की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनर करती हूँ। मेरी आदत नहीं है इस तरीके से बात करने की, लेकिन आज ये मामला जो है वो पेश आया है कि ना सिर्फ एक तबीब बल्कि तिब के ऊपर जो है वो बात की गई है। तो मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो के बारे में जो कि एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफान कैसर साहब। उन्होंने जी एक पेशेंट है उनके पास जो कि लिवर के पेशेंट हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उन्होंने उनको एडवाइस की हुई थी। तो मैं अपने हमपेशा लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद दिल काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुई और बहुत दफ़ा सोचा कि इसके ऊपर जो है वो बात करती हूँ। तो आज इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि उस वीडियो के अंदर मैंने देखा जी एक पेशेंट है, जबकि पेशेंट को जो है वो बिल्कुल सामने भी नहीं किया गया। उसके कोई रिलेटिव हैं जो कि डॉक्टर साहब के साथ जो हैं वो मौजूद हैं और तिब और तबीब के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ मैं आप लोगों को मुतवज्जे करना चाहूँगी कि जिसके अंदर जो वो पेशेंट के रिलेटिव हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारा जो उन सब पेशेंट है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी पंसार स्टोर पर जाकर कुछ देसी चीज़ें इस्तेमाल जो है वो करता रहा है और उसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास बात, कोई ख़ास एक्शन जो है वो नहीं लिया और सीधे अल्फाज के अंदर तिब और तबीब को निशाना बनाकर इल्ज़ाम तराशी जो है वो कर दी गई है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब को जो है अव्वल तो इस चीज़ की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, छानबीन करनी चाहिए थी कि आया अगर जिसके पास पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाया है वो कोई तबीब है या कि कौन है। जबकि वो जो हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनके पास उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उससे पहले उस पेशेंट के अपने अल्फाज हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी जो हमारा पेशेंट है वो अपनी मर्ज़ी के साथ जाकर जी किसी हर्बल स्टोर से कोई चीज़ें लेकर इस्तेमाल करता रहा है। 2-3 महीने उसको बड़ा फ़र्क महसूस हुआ है, देन फिर वो इसी चक्कर के अंदर किसी जो है वो तबीब के पास चला गया, जबकि वो तबीब नहीं है, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो वहाँ पर गया है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी पेशेंट अपनी मर्ज़ी से जाकर किसी मेडिकल स्टोर से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो क्या आप इसकी इल्ज़ाम तराशी जो है वो किसी डॉक्टर को करेंगे कि ये डॉक्टर की जो है वो इसके अंदर गलती है या डॉक्टर की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर वो ये है कि डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह खुद भी जानते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइस पेशेंट को किस स्टेज पर दी जाती है। जब आपने एक पेशेंट को जो है लिवर के ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइस दी है तो उसके लिवर की क्या कंडीशन होगी, वो 2-3 डेज़ में या 2-3 मंथ्स के अंदर किस कंडीशन की तरफ जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ है अगर डॉक्टर जो आप जिनको तबीब कह रहे हैं उन्होंने इस्तेमाल उसको ऐसी कोई चीज़ करवाई है, ऐसी क्या चीज़ आपके सामने आई है जबकि पेशेंट को सामने भी जो है वो नहीं किया गया। तो अगर आपको उनके साथ इतनी ज़्यादा एक हमदर्दी का जज्बा था जो कि एक तबीब को या एक डॉक्टर को, मैं कहती हूँ डेफिनेटली तौर पर अपने पेशेंट के साथ हम लोगों को सिंसियर होना चाहिए, हमें खुदा तरसी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो आपको तो चाहिए था कि आप उसको अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन का मशवरा दे रहे थे उसी वक्त में आप उसको फ्री की एडवाइस देते ताकि पेशेंट जो है वो इतनी भारी फीस के डर से भागता नहीं वहाँ से, वो किसी तबीब के रहमो करम पर जो है वो ना जाता बकौल आपके कि तबीब ने उसकी ये कंडीशन कर दी है कि जी पेशेंट अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है और उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी हालत है, जबकि पेशेंट हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं तो आप अपने पेशेंट को सामने ज़रूर लेकर आइए
اور ضرور ایسا کیجئے. لیکن دیکھیے ایک پیشنٹ جبکہ اپنے منہ سے وہ یہ اقرار کر رہا ہے اس کا رشتہ دار کہ وہ پنساری کے پاس جا کر خود سے ایک چیز استعمال کرتا رہا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو تمام تر اٹیک جو ہے وہ طب یا طبیب جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ان سا شعبہ ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے الحمدللہ اس کا جو ہم کہیں گے کہ یہ منسلک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے اور کس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے. آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ ہماری موسٹلی بیماریوں کی ریزنز جو ہیں وہ کیا بنتی ہیں. ہم جتنا زیادہ نیچر سے دور ہوتے گئے ہیں، جتنا زیادہ ہم ایلوپیتھی کے قریب ہوئے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم لوگ خراب ہوئے ہیں. ہماری تو کبھی بھی یہ جو ہے ایڈوائز نہیں ہوتی پیشنٹ کو کہ اس کو سب سے پہلے میڈیسن پہ لگا دیا جائے. ہمارا مین فوکس ہوتا ہے اس کی غذا کو سیٹ کرنا، اس کو اچھی ڈائٹ ریکمینڈ کرنا کہ وہ اچھی ڈائٹ لے، اچھی غذا لے اور اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ بہترین کرے اچھے طریقے پر، یعنی کس وقت میں کیا کھائے، اپنے سونے جاگنے کی کیا روٹین رکھے، کب اس کو سونا چاہیے، کب کس وقت میں کیا لینا چاہیے، اور جو ہے اس کے اوپر ہمارا مین فوکس ہوتا ہے. دین اگر اس کو کوئی میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو وہ چیز استعمال کروائی جاتی ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے اور پیشنٹس کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے ہم جو چیزیں استعمال کرواتے ہیں ہم اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں ان کے مزاج کیا ہیں، مریض کی بیماری کا مزاج کیا ہے، اس کے اندر اس کو کیا چیز استعمال کروانی ہے، کیا چیز اس کو فائدہ دے گی، کیا چیز جو ہے وہ اس کو نقصان دے گی. ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال تھا کہ آپ کو یہاں پر ایک طب کو یا طبیب کو بنیاد بنا کر آپ اس طرح کی بات کرتے. آپ ہمارے ہم پیشہ جو ہیں وہ بھائی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ایلوپیتھک طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہم لوگ نیچرل وے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہم ہربل میڈیسنز استعمال کرواتے ہیں. بہت سی ویڈیو کے اندر آپ کی یہ بھی بیانات سنیں کہ جی ایلوپیتھک میڈیسنز کے اندر جو ہیں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، ایسڈز یوز ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پر یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی میڈیسنز ہیں جو کہ کیمیکل سے پاک ہیں، یا آپ کی میڈیسنز کے اندر سٹیرائڈز جو ہیں وہ یوز نہیں کی جاتے؟ کیا آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ پین کلرز استعمال نہیں کرواتے؟ تو جب آپ سٹیرائڈز تک استعمال کرواتے ہیں جبکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ سٹیرائڈز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ ایک آرگن کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ایک سٹیرائڈ دے رہے ہیں تو اس آرگن کا تو آپ چھوڑیے، وہ ساتھ میں دوسرے کتنے آرگنز کے لیے خرابی کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس کے لیے بھی ساتھ مزید میڈیسن ایڈ کر دی جاتی ہیں. کیا آپ اپنے پیشنٹس کو جو میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں، جو اس کو پرسکرپشن پر ایڈ کر کے ہر چیز دیتے ہیں، کیا آپ پیشنٹ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دوائی تو آپ کو دی جا رہی ہے پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا، جبکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ان میڈیسنز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو دوسرا، بہت سے دیکھیں میرے پاس بھی ایسے بیسیوں پیشنٹس آتے ہیں، لیٹسٹ بھی میرے پاس بہت سی ایسی پیشنٹس کی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. میں آپ کو اپنی فیملی کے ایک بات بتاتی ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک غلط انجیکشن لگایا ایک چھوٹے بچے کو، وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا تھا. میں اپنے بھانجے کی بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا تھا صرف ایک ڈاکٹر کی غلط انجیکشن کی وجہ سے. ریسنٹلی میری ایک فرینڈ کی چھوٹی سی جو ہے وہ بیبی کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈاکٹر نے 3 منتھ کے بیبی کو اینٹی بایوٹک انجیکشن بخار کے اندر لگایا. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوتا؟ ہم تو کبھی کسی کے بھی پیشے کے اوپر آ کر جو ہے وہ بات نہیں کرتے، خاموشی سے سب کچھ دیکھتے سنتے رہتے ہیں. لیکن آج جب ہمارے اس شعبے کو بنیاد بنا کر طب اور طبیب کے اوپر بات کی گئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے بھائی سے اس چیز کو جو ہے وہ شیئر کر لوں اور آپ کی اس طرف جو ہے وہ آپ کو آگاہ کروں اس چیز سے کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسا جو ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہوتا. ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے شعبے کے اندر ماشاءاللہ سے ماہر ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن اس کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو جو ہے بنیاد بنا کر آپ طبیب کے شعبے کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں یا اس کے اوپر الزام تراشی کریں. ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب جو ہے وہ نہیں لگتا. بہت سے پیشنٹس آ کر ہم اگر ان کو یہ کہتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے جی
آپ کی گردے کی پتھری جو ہے وہ نکل جائے گی. ڈاکٹر اس کو کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے ریموو نہ ہوئی تو آپ کا گردہ ہی نکال دیں گے. اب پیشنٹ آپ لوگوں کے پاس جاتا ہے, گردہ بھی نکلواتا ہے, اس کی بہت بھاری رقم بھی ادا کرتا ہے, اور سب سے مین چیز آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اپنی زندگی موت کی گارنٹی بھی آپ لوگوں کو دے کر جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے تو کبھی کوئی نہیں پوچھتا. اور کیا کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا ہے دن میں کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں؟ بے شک زندگی اور موت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے, شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان کے ذمے صرف اس کے علم کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرنا ہے اور سنسیئر ہو کر جو ہے وہ چلنا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر اسی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتی تھی کہ ایک پنساری سے نسخہ لے کر استعمال کرنے پر آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ, خصوصاً ایک آپ سے یہ ہم لوگ نہیں, میں یہ سننا چاہ رہی تھی کہ آپ کسی بھی طبیب کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں. کم از کم آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ آپ ہمارے ہی ہم پیشہ جو ہیں وہ بھائی ہیں, تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر آگاہی بھی آئے گی. اور الحمدللہ طب جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے منسوب ہے, طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک پیش آیا تھا تو اس وقت طب نبوی سے ہی علاج کیا گیا تھا. کوئی ایلوپیتھک جو تھی وہ اس ٹائم پہ موجود نہیں تھی. ایلوپیتھک کو بھی آئے جو ہے وہ وقت ہی کتنا ہوا ہے. اور اگر ہم کہیں جی ایلوپیتھی کی بنیاد سے ہم طب کو نکال دیں تو ایلوپیتھک تو ساری یہیں کی یہیں پڑی رہ جائے گی. اس میں سے ہم لوگ پین کلرز نکال دیں, ہم اسٹیرائڈز نکال دیں, تو پیچھے جو ایلوپیتھک کے پاس رہ کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.